السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی سر، الحمدللہ۔ اچھا، آج ہم انشاءاللہ جو بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایجنگ فیکٹرز پر ہے، اور سرپرائزنگ فیکٹس سائنس ہے پوری، لیکن ہم اس کو سادہ طریقوں سے ڈسکس کریں گے، بات کریں گے تاکہ ہمارے لیے آسان ہو۔ سر یہ آپ کے سامنے ایک بڑے زبردست پرسن ہے، انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایجنگ کے اوپر بات کی، اور ایون کہ سائیکالوجسٹ بھی ابھی ایک پوری فیلڈ بنتی جا رہی ہے، پچھلے کوئی 40-50 سال میں اس کے اوپر کام ہوا ہے، جیسے کہ ایموشنل انٹیلیجنس۔ اس سے پہلے ہم سب لوگ جتنے بھی تاریخ میں لوگ ہیں وہ یہ انہوں نے مانا ہوا تھا کہ بھئی بڑھاپا تو آخر آنا ہی آنا ہے، اور ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آخر تو بڑھاپا آنا ہی آنا ہے، اور بڑھاپے کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ بڑھاپا کس طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے، موت کی طرف۔ یعنی کہ یہ وہ سیکوینسز ہیں جو ہم نے مشاہدات سے، کسی نے ہمیں بتایا نہیں ہے، ہمیں سیکوینس کے تحت ہم ان کو مانتے ہیں۔ اور پھر اس میں قرآن اور احادیث نے ہمیں یہ سکھایا کہ انسان کی جو سٹیجز ہیں لائف کی، اس میں انسان جب بچپن کی طرف واپس لوٹتا ہے تو اس کے ایام اخیر آ جاتا ہے۔ اب یہ جو بچپن کی طرف لوٹنے کا وقت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اسی انکمپیٹنسیز میں جیسے بچپن میں ہوتے ہیں، بڑھاپے میں اسی ایج میں چلے جاتے ہیں کہ ہم نہ ہمارے منہ میں ذائقہ رہتا ہے، نہ زبان کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، نہ دانت پراپر کام کرتے ہیں، نہ آنکھیں کام کرتی ہیں، اور نہ کان کام کرتے ہیں۔ کچھ لکی لوگ ہوتے ہیں جو ان ساری چیزوں کو مینٹین بھی رکھتے ہیں۔ یہ والا کورس بیسیکلی ایسے ہی لوگوں کی مثالیں اور ایسے ہی لوگوں کی طرح ہمیں بننے کے لیے کچھ راستے دکھائے گا کہ دیکھیں، ایک چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہونی ہی ہونی ہے، کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو ویل پریپیئر کریں، اپنے آپ کو مینٹین کریں۔ وہ چیز جو 10 سال پہلے آنی ہے وہ 5 سال 10 سال بعد اگر آ جائے تو بہت اچھا ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ 50 سال کی عمر میں کھجل ہو جائیں؟ بہتر یہی ہے کہ آپ اگلے میں 10 سال اور گزار لیں۔ تو یہ ہمیشہ سے ایک اچھی سوچ ہوتی ہے جس کے تحت آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو ہم چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے پوری کوشش نہیں کرتے، تو جب ہم کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ کا تو وعدہ ہے نا کوشش کے ساتھ، اللہ انسان کے اوپر رحم بھی کرتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، میں اس کو کچھ اس طرح سے سوچتا ہوں کہ ایکچولی اپنی باڈی کی کیئر کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اور ہم اس کی کیئر نہیں کر رہے۔ اور کیئر سے مراد پراپر کیئر ہے، ایکسٹرا کیئر نہیں میں کہہ رہا، اور بالکل بھی کیئر لیس ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ تو یہ پرسن دیکھیں، ہی از آف 54، ڈیوڈ اے سنکلیئر، ان کا بڑا کام ہے، پی ایچ ڈی ہے یہ، اور انہوں نے پوری دنیا کی توجہ اس طرف دلائی۔ انہوں نے اسٹڈی کیا ایجنگ کو، لمبی عمر کو، اور ایپی جینیٹک کو، یہ بھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو ایجنگ ہے نا جناب، اس کا علاج ممکن ہے۔ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ایجنگ یعنی کہ یہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو ایجنگ کا علاج ہے، کیونکہ جیسے باقی بیماریاں ہیں، بڑھاپا بھی ایک بیماری ہے بقول ان کے، اور یہ واقعی ایسی بات ہے۔ اگر ہم اس کو بایولوجیکلی دیکھیں، ہم سوشلی دیکھیں، تو بڑھاپا واقعی بہت بڑی بیماری ہے۔ آپ کو بڑھاپے میں کوئی اور بیماری نہ ہو خدا نخواستہ، بڑھاپا اکیلا ہی کافی ہے۔ تو اب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بیماری آتی ہے، کوئی بھی بیماری آ گئی تو اب بیماری کا ہم علاج کرتے ہیں، ہم اس کے لیے پریکاشنز لیتے ہیں، پری ایمپٹیشن کے میئرز لیتے ہیں۔ مثلا ہم کوشش کرتے ہیں کہ پری ایمپٹ ہو جائے، یا ہم چیزوں کو پہلے سے تیار کر کے لکھیں، پریکاشنز لیتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، یا اگر پرابلم آ جائے تو ہم پھر اس کے لیے دوائیاں لیتے ہیں، علاج کرواتے ہیں۔ یہ کیوں کرواتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوائیوں سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح سنکلر کہتے ہیں کہ واقعی بڑھاپا بھی اسی طرح ہی کیور ہو سکتا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اس کے اوپر پراپر کام کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کو ڈیلے کیا جا سکے، اور جب یہ آ جائے تب بھی اس کے لیے کام کیے جا سکتے ہیں تاکہ یہ ہمارے اوپر اوور پاور نہ کرے۔ تو آئیے کچھ چیزوں کو ہم سیکھتے ہیں۔ یہ تو ہمارا آج کا سیشن ہے کہ بڑھاپا آتا کیوں ہے۔ کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کے اوپر آپ خود ریسرچ بھی کریں۔ سر، ایک ہے لائف سپین، یعنی کہ آپ کی عمر کتنی ہوگی۔ دوسرا ہے ہیلتھی لائف سپین، ایک یہ ہے کہ آپ 100 سال کی زندگی جئیں، 50 سال تک صحت مند، اگلے 50 سال تک بستر پر۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ 100 سال تک ہیلتھی ویلتھی اور خوشحال اس دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ سب سے اچھی چیز ہے۔ اور پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ کی عمر لمبی نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ اگر عمر لمبی ہے، اس لمبی عمر میں اگر مسائل ہیں،
پھر یقیناً اس لمبی عمر سے انسان کوشش کرتا ہے کہ وقت سے پہلے چلا جائے. تو سر ایجنگ کے بارے میں وہ کہتے ہیں، یہ سارے الفاظ سنکلیئر کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ انیویٹیبل نہیں ہے، ناگزیر نہیں ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ اس سے بچا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ بیماری کی طرح ہے اور اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، سلو کیا جا سکتا ہے اور اس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے. امریکہ میں باقاعدہ طور پر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ وہ جینز چینج کر کے لوگوں کے لیے، ویسے یہ بہت مہنگا پروسیس ہے، آج اگر ہم اس کو دیکھیں تو کروڑوں روپے کا ہے، بلکہ ارب کے قریب یہ اس کی مالی 30 سے 35 کروڑ تو وہ رفلی بتا رہے تھے، لیکن اس سے آگے بھی اس کا پروسیس چلتا ہے. تو اب اس سے ہو کیا سکتا ہے کہ ہم اتنا تو نہیں کر سکتے کہ ہم جینز کو چینج کروائیں، لیکن ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں، سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے. تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ آج کے سیشن کی جو پیک لائن ہے وہ یہی ہے کہ لاس آف ایپی جینیٹک انفارمیشن. ہمارے جینز میں ایک انفارمیشن ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، سادہ لفظوں میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر والد 35 سال کی عمر میں یا دادا 35 سال کی عمر میں بوڑھا دکھائی دینے لگا تھا، تو جو اولاد ہے یا اولاد کی اولاد ہے وہ بھی ایسے ہی دکھائی دینے لگیں گے. وجہ کہ پیرنٹ سے وہ ٹرانسفر ہوا ہے. اچھا، ایک اس سے بھی اوپر کی بات ہے، ایک تو جینیٹک انفارمیشن ہے، ایک جینیٹک انفارمیشن سے بھی اگلا سٹیپ ہے جو کہ ایپی جینیٹک انفارمیشن کہلاتا ہے. اور یہ جو ہمارے درمیان میں مسائل ہوتے ہیں جو کہ جینز کو بھی کنٹرول کرنے والی انفارمیشن ہوتی ہے. اب وہ جو جینز کو بہتر رکھنے والی انفارمیشن ہے، ہمارے سیلز وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان کے لیے کام نہیں کرتے، اور یہ جو بڑھاپا آتا ہے وہ والے سیلز جو ہماری جلد کو ٹائٹ رکھتے ہیں، وہ والے سیلز جو ہماری اسکن، جو فیس کی اسکن ہے اس کو بہتر رکھتے ہیں، وہ والے جو جینز ہیں، جو سیلز ہیں جو ہمارے مسلز کے اوپر جو ماس ہے اس کو ٹائٹ رکھتے ہیں، یہ اوورال ہمارے دانتوں کو ٹھیک رکھتے ہیں، ہمارے کانوں کو ٹھیک رکھتے ہیں، ہم ان کی کیئر نہیں کرتے. الٹیمیٹلی جیسے بال ہیں، اگر میرے یہاں سے ہے تو یہ کیئر لیسنس کی وجہ سے ہے، یا ماحولیاتی ایشوز کی وجہ سے ہے، پانی کی وجہ سے ہے، ڈائٹ کی وجہ سے ہے، کیمیکلز کی وجہ سے ہے. تو الٹیمیٹلی یہ سارے کے سارے فیکٹرز تو ہمارے کنٹرول میں تھے نا، ہم نے اس کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا. جب فوکس نہیں کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی چیزیں تو ڈی جنریٹ ہوں گی، کیونکہ یہ اللہ نے ہمیں انعام دیا ہے. اچھا، اب جب یہ ہو گئے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ سر پھر اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کوشش کریں، جو آپ کے پاس ہے اس کو محفوظ کریں، اپنے تئیں کوشش کریں، نہیں ہوتا تو پھر اللہ کے سپرد. لیکن اپنی کوشش ہی چھوڑ دینا یہ انسان کو مایوسی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور مایوسی گناہ ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسا کر لیں کہ ریسٹور کر لیں سیلولر کمیونیکیشن کو، جو سیلز ڈیڈ ہو جاتے ہیں یا وہ سیلز جو کام نہیں کرتے، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، رہتے تو جسم میں ہے، تو ان کو اگر دوبارہ پیدا کر لیا جائے، ان کو ریسٹور کر لیا جائے تو اپنا کام شروع کر دیں تو سارا کام ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بڑھاپے میں ان کے بال سفید ہونے کی بجائے بلیک ہو جاتے ہیں، دانت ان کے اور مضبوط نکل آتے ہیں، ان کی ٹانگیں، ان کا جسم بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، اور کان ان کو سنائی بڑا اچھا دیتا ہے. یہ چند لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا جو سیلولر پروسیس ہے وہ وقت کے بعد ریسٹور ہو جاتا ہے اور وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے. اور آپ کو اور مجھے لگتا ہے کہ یار کیا بات ہے، بندہ دوبارہ جوان ہو گیا. تو بیسیکلی اس کو کرنے کے دو طریقے ہیں. پہلا، لانگیویٹی پاتھ ویز کو آپ، یہ بھی آگے جا کے ہم بات کریں گے کہ لانگیویٹی پاتھ ویز کیا ہے، ان کے اوپر اگر ہم کام کر لیں تو بہتر ہو سکتا ہے. اور بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ ہیلتھ سپین، کہ آپ کتنے سال صحت مند رہیں گے، اور اس کے بعد لائف سپین. تو میں ہمیشہ پریفر کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے ہیلدی لائف سپین کے اوپر کام کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی بھی عمر ہے اگر وہ صحت کے ساتھ ہے تو یہ انعام ہے، اگر صحت کے بغیر ہے تو پھر یہ بہت بڑا امتحان بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم سب لوگ اپنے لیے بھی امتحان ہوتے ہیں اور اپنے آس پاس لوگوں کے لیے بھی. سر ایجز نہ ہماری دو طرح کی ہوتی ہیں، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ایج کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں. پہلی ایج ہے کرونولوجیکل، یہ وہ ہے جس میں آپ، پہلی ہے کرونولوجیکل، یہ وہ ایج ہے جس کو ہم سالوں کے، مہینوں کے، دنوں کے اعتبار سے ماپتے ہیں. اور بایولوجیکل وہ ہے جس طرح ہمارا سیل، ہمارے ٹیشوز اور ہمارے آرگنز فنکشن کرتے ہیں. اب ہم سب کا تو دھیان تو سالوں کے اوپر ہے نا، کہ عمر 50 سال ہو گئی، عمر 60 سال ہو گئی، عمر 30 سال ہو گئی، لیکن کبھی بھی ہم نے جو ہماری انر لائف ہے، جو کہ جینیٹک لائف ہے، اس کے اوپر ہم نے غور نہیں کیا. اب یہ جو ہماری بایولوجیکل لائف ہے، جو کہ انر لائف ہے، جو ہماری ظاہری لائف ہے، یہ بیسیکلی کرونولوجیکل لائف ہے. یہ ہم اس کو میجر کرتے ہیں، جسم اس کو اس طرح سے میجر نہیں کرتا. جسم اپنی ایج کو، اپنے فیکٹرز کو وہ کیا کرتا ہے، ایج کو اپنے انر سرکل کے لحاظ سے
डील करता है। आपने कई मरतबा डॉक्टरों के पास जब आप नुस्खा लेकर जाते हैं, वो कहते हैं कि बड़ों को 1 चम्मच, दरमियानी उम्र के लोगों को आधा चम्मच, और उससे आधी जो छोटी उम्र के लोग हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये चौथा हिस्सा चम्मच का। ऐसा क्यों कहा जाता है? आपको एक तो ज़ाहिरी नंबर्स आ रहे होते हैं, एक उसके इंटरनल नंबर्स हैं, और ये जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं हमारे यहाँ, तो मसला ये है कि वो ज़ाहिरी सालों को गिनकर की जाती है, जबकि अंदर के साल कुछ और होते हैं। तो अंदर के सालों का तखमीना लगाकर अगर काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, इसमें वो कहते हैं जैसा कि उन्होंने कहा कि एपिजेनेटिक प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन थ्योरी है ना, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमारा जिस अगले सेल्स को मुंतकिल करता है, मिसाल के तौर पे आपके बचपन के सेल्स और थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन मुंतकिल की जवानी के जो हमारे जीन्स हैं या सेल्स हैं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन की हमारे जो नेक्स्ट सेल्स है, क्योंकि पहले वाले सेल्स खत्म होते रहते हैं, नए सेल्स पैदा होते रहते हैं। तो ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, यानी कि ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जो कि हम प्रॉपरली अगर हमारा जिस्म नहीं करता तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जैसे कि डीएनए को अगर आप समझ लें, तो सीडीज आपने देखी थी, मैंने भी देखी हुई है। सीडीज आपने देखी, वो जो एक बड़ी शाइनिंग उसका पार्ट होता था, दूसरा बिल्कुल कोटेड होता था, और जो शाइनिंग था वो भी कोटेड होता था। अब कोटेड को जब बार बार हम लगाते थे, उसके ऊपर खराशें पड़ जाती थी। जब खराशें पड़ जाती थी तो वो झुर्रियां आना शुरू हो जाती थी और बाकी चीजें होती थी। वो कहते हैं कि हमारे जो जीनोम्स हैं, हमारे जो जीन्स हैं, बेसिकली ये इसी तरह सीडी की तरह वर्क करते हैं। वक्त के साथ साथ उनके ऊपर खराशियां आना शुरू हो जाती हैं, वो प्रॉपर काम नहीं करते, और हम उनको रिफ्रेश करने के लिए कुछ भी नहीं करते। मिसाल के तौर पे अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी सोचें, ये सारा कुछ बेसिकली हमारे इंटरनल जिस्म की गजा है, जिसके ऊपर हम प्रॉपरली काम नहीं करते। तो उसकी वजह से होता यह है कि जीन का जो रेगुलेशन सिस्टम है, एपीजीनोम, वो खराब हो जाता है। जब वो खराब हो जाता है तो फिर क्या होता है? डिसफंक्शन आता है, डिजीज आती है, या फिर उसके बदले में एजिंग आ जाती है। कुछ लोग होते हैं, उनके जो प्रोसेस है, याददाश्त कमजोर होगी, कान ठीक नहीं काम करते, आंखों से कम दिखाई देता है, टांगे प्रॉपर काम नहीं करती, हाथ काम नहीं करते, जिस्म काम नहीं करता, तो बीमारी आ गई। और कुछ लोगों को ये तो नहीं होता, लेकिन उनके जिस्म के ऊपर आसार नजर आना शुरू हो जाते हैं, जैसे मेरे और आपके, चूंकि हमने कभी इस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया। अच्छा, अब हमारी जिंदगी में, जैसे कि मैंने पहले आपसे अर्ज किया, 2 एजिंग क्लॉक्स हैं जिनके मुताबिक आपने अपनी एज को काउंट करना है। एक तो सर ये है कि डीएनए मिथाइलेशन है, ये पूरी दुनिया में आज हो रहा है। आपको बताया जा सकता है कि आपकी एज कितनी होगी, साइंसदानों ने इस बात का अंदाजा लगा लिया है, और ये अंदाजा जस्ट एस्टिमेटेड है, इसमें कोई एग्जैक्ट नहीं है। यानी कि वो बॉडी की, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर को मेजर करते हैं और उसके मुताबिक अपना हिसाब बता देते हैं। इनके पास कोई गैर का इल्म नहीं है। उसके बाद जीन का एक्सप्रेशन क्या है। अच्छा, ये वो वाले टूल्स हैं जो आपको आपकी एज से कम दिखा सकते हैं। आपने इस वक्त ये जो सर्जरीज करवाते हैं, बाकी दूसरी तीसरी चीजें, ये जो स्टीराइड्स और मुख्तलिफ चीजें लेते हैं, बेसिकली वो इसी प्रोसेस से गुजरते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं, और अल्टीमेटली वो अपने आप को यंग दिखाने के लिए ये सारे जतन करते हैं। सर, लॉन्गेविटी के पाथवेज क्या हैं? ये है आपके लिए एक्टिविटी आज की, आपने इसके ऊपर काम करना है। सिंक्लेयर कहते हैं कि मॉलिक्यूलर जो पाथवेज है ना हमारे, वो हैं 3। एक है सिल्टोइंस। ये सिल्टोइंस जो है, इसको 1 to 7 कहा जाता है। ये हिफाजत करता है हमारे जीनोम की, और इसकी रिपेयर और स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को बेहतर करता है। आपको पता है, स्ट्रेस के दौरान हमारे जो सबसे ज्यादा जो सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो खराब होते हैं, वो बनते नहीं दोबारा, क्योंकि जिस्म को तो एक नॉर्मल रूटीन चाहिए। जब उसके ऊपर स्ट्रेस आता है तो ये ओवरऑल पूरी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। दूसरा सर, एएमपी के पाथवेज हैं। ये लो एनर्जी को महसूस करते हैं, जब हमारे जिस्म में जान खत्म हो जाती है तो ये पाथवे बताता है, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को चलाता है ताकि वहां से एनर्जी ज्यादा बने। आपको याद होगा कि जब आपके यहाँ एनर्जी का फुकदान होता है तो आपको भूख लगती है, बेसिकली उस वक्त मेटाबॉलिज्म का ये एएमपी के पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। रोजों में हमारे साथ यही होता है। तो मेटाबॉलिज्म और ऑटोफेगी, इसका मतलब ये ऑटोफेगी का प्रोसेस तो वैसे हमारे जिस्म में होना चाहिए। ये हमारे अंदर जो प्रोटीन जमा होती है, हमारे अंदर जो फैट्स जमा होती हैं, सेल्स के अंदर फैट जमा होती है, उसको खाना शुरू कर देता है। डायबिटीज के लोगों को फास्टिंग इसीलिए कही जाती है कि उनके जो सेल्स के अंदर शुगर, जिसे आप कहते हैं डायबिटीज, जो उनके अंदर जमा है,
وہ آہستہ آہستہ برن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی جب وہ برن ہونا شروع ہوتی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا لیول ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایمٹور پاتھ ویز یہ گروتھ کو ریگولیٹ کرتے ہیں، جن کے اندر یہ ٹھیک نہیں ہوتی، ان کی گروتھ ٹھیک نہیں ہوتی، اور اس کے بعد یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کی لانگیوٹی یعنی کہ عمر میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب ہم اگر ان ساری چیزوں کو کر لیں پراپر، ہمیں سمجھ آ جائے، تو ہماری عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر عمر میں اضافہ نہ بھی ہو تو ہمارا جو ایجنگ پروسیس ہے، جتنی بھی ہماری ایج اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے نیچرل فطری طور پر، قدرتی طور پر، وہ قدرتی جو ایج ہے میری اور آپ کی، ہم اس کو بہترین طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے ہمیں تاخیر سے جوائن کیا۔ آج کا ہمارا سیشن ہے بیسیکلی ایجنگ کیوں آتی ہے، بڑھاپا کیوں آتا ہے۔ ہم نے سادہ لفظوں میں اس کے اوپر بات کی۔ یہ جناب ڈیوڈ اے سنکلیر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، یہ ان کی پوری کتاب ہے یہ وائی وی ایج اینڈ وائی وی ڈونٹ ہیو۔ نیکسٹ سیشنز میں اس کے اوپر بات بھی کروں گا، چونکہ یہ اتھارٹی ہیں اس پورے پروسیس میں، تو اس لیے مجھے مناسب لگا کہ بات کی جائے ایجنگ کے اوپر، لمبی عمر کے اوپر، اور ایپی جینیٹک سچویشنز کے اوپر۔ اور انہوں نے ہی بتایا کہ بڑھاپا تو کیوریبل ہے، اس کا علاج ممکن ہے۔ ہماری زندگی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم لمبی زندگی جئیں اور بیماریوں کے ساتھ جئیں، دوسرا یہ ہے کہ لمبی عمر ہو لیکن صحت والی عمر۔ تو ان کا فوکس یہ ہے کہ ہم اگر اپنی انفارمیشن ٹھیک رکھیں اپنے جینز کی، ہماری عمر لمبی ہو سکتی ہے اور ساتھ صحت مند ہو سکتی ہے۔ تو آپ کی ایج دو طرح سے ماپی جاتی ہے، ہماری ایج دو طرح سے ماپی جاتی ہے، ایک تو سالوں کے حساب سے، دوسرا سیلز کی، جینز کی عمر کے حساب سے۔ اصل ایج انسان کی جینز کے لحاظ سے، آپ نے اکثر یہ سنا ہے کہ یار اس کی کیا عمر تھی اتنی جلدی فوت ہو گیا۔ بیسیکلی وہ اندر سے سیلز فوت ہو چکے تھے، باہر سے اس کی عمر کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اس نے اس چیز کو اس لیول تک بنایا تھا، یا پھر کوئی بندہ اپنے آپ کو نشے کا عادی کر کے، مختلف ڈرگس کا عادی کر کے اپنے جو اندر کا سسٹم ہے اس کو خراب کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کی پھر وقت سے پہلے ڈیتھ ہوتی ہے، جو ہمیں بڑا سرپرائز کرتی ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنے انر سرکل ہے اس کے اوپر کام کیا۔ انفارمیشن تھیوری آف ایجنگ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم انفارمیشن اپنے ڈی این اے کی ٹھیک کر لیں تو یہ ایک سی ڈی کی طرح ہے، اگر سی ڈی صاف شفاف رہے گی تو اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔ بالکل اسی طرح اگر ہمارا ایپی جینوم سسٹم ٹھیک رہے گا، ہماری انفارمیشن صحیح ٹرانسفر ہوگی، تو ہمارے لیے بھی چیزیں آسان ہو جائیں گی، اور ہمارے لیے بڑھاپا ایک بیماری کو جیسے صحت یاب کیا جاتا ہے اسی طرح ثابت ہوگا، اور ہم اسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اور ہماری ایج ماپنے کے دو ہی کلاک ہیں، ایک باہر سے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور سائنٹسٹ نے اس کو ڈی این اے میتھائلیشن کے طور پر، یعنی کہ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں ڈی این اے کا، تو وہ بتا دیتا ہے کہ اس کی بایولوجیکل ایج اس لیول تک ہوگی، اتنے سالوں تک یہ کام کریں گے، اور دوسرا جین ایکسپریشن۔ اور یہ کچھ لوگ ہمارے ہوتے ہیں جو اپنی عمر سے کم نظر، جو اپنی عمر سے بھی ینگ نظر آتے ہیں، ان کا بیسیکلی یہ جو ایجنگ کلاکس ہے نا، یہ جو انر ہے وہ زیادہ بہتر فنکشن کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ آؤٹ سائڈ میں اس کے اوپر وہ ایجنگ کے اثرات ظاہر نہیں ہیں۔ سر لانگیوٹی پاتھ ویز میں 3 ہم نے پاتھ وے کی بات کی ہے، ان کو آپ فردر ایکسپلور کریں گے، اور انشاءاللہ فردر ہم ان کے اوپر بات بھی کریں گے، تاکہ ہم اپنے بڑھاپے کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے، ہم مینج کر سکتے ہیں، اور وہ مینج کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھنا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چیزیں کنٹرول نہیں کی جا سکتی، مینج کی جا سکتی، ہم مینج کریں گے۔ میرا یقین ہے کہ آج کے سیشن سے بھی آپ نے کافی چیزیں لرن کی۔ میں آپ کے انتہائی مشکور ہوں۔ آج مجھے ہائی وولٹیج فیور ہے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کوشش کی کہ آج کا سیشن ہم مس نہ کریں۔ آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہے تو آج کا سیشن ضرور کیا جائے۔ جب کبھی کوئی انیویٹیبل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں پھر آپ کو ریکارڈڈ یا نیکسٹ ڈیز پر لے کے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے توفیق دی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا کیجیے گا اللہ کریم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، کیونکہ سیزن بدل رہا ہے، موسم بدل رہا ہے، تو اس میں ہمیں اے سی اور دوسری تیسری چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ جب خیال رکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ سو نائس آف یو، کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے۔ تھینک یو سر، تھینک یو، ریسٹ کریں آپ بھی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کوئی نہیں، اب انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے اور اللہ کرم فرمائے گا۔ آپ دعا کیجیے گا اللہ آپ کو بھی تندرستی دے، سب کو تندرستی دے، سب کے لیے آسان ہو۔ سو نائس آف یو، اللہ حافظ۔